اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم اس اسپیشل پروگرام یعنی اربعین حسینی کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج کے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیروز علی صاحب، جو استاد ہیں جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب میں۔ ہم کچھ اور سوال جو قبلہ کی خدمت میں رکھیں گے اور ان کے جواب لیں گے۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہر ایک مومن کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کربلا معلیٰ کا یہ سفر کرے، خاص طور سے اربعین میں، تو اس کے دلوں کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، لیکن اصول بھی ہر چیز کا ہے۔ اصول بنائے گئے ہیں کہ ہر انسان عبادت جب کرتا ہے، یعنی نماز کے لیے جاتا تو وہ پاکیزہ لباس، خود بھی پاک ہو اور اس کے ساتھ پھر نیت، اسی طریقے سے ہر ایک چیز کے لیے ایک نظام بنائے۔ یہ نظام اربعین حسینی کے لیے، ایک زوار کے لیے کس طریقے کے مرحلات کو لاتا ہے اور کیسے اسے ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی ادب یا اس کے آداب ہوتے ہیں جن کی رعایت کرنا اور ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان زیارت کے لیے، کسی امام کی بھی زیارت کے لیے تیار ہوتا ہے یا تیاری کرتا ہے اور نیت رکھتا ہے زیارت کی، تو اس میں کچھ آداب وہ ہیں جو سفر پر نکلنے سے پہلے کے ہیں، اور کچھ آداب وہ ہیں جو اس منزل اور مقام پر، اس روضے یا حرم تک پہنچنے کے ہیں، اور کچھ آداب جب انسان اس منزل پہ پہنچ گیا یعنی ذریعہ اور حرم کے قریب تو اس کے آداب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب انسان اس سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور اپنے وطن سے اس روضے کی جانب یا اس حرم کی جانب سفر کے لیے کوچ کرتا ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ اور اہل بیت علیہم السلام سے اظہار عقیدت اور محبت اور اس لگاؤ کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہایت ہی خلوص کے ساتھ اپنے اس سفر پر نکلے، اور اس کے بعد جو اسے اس راستے میں توشے سفر کے عنوان سے یا زاد راہ کے عنوان سے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، وہ اس کی اپنی حلال کی کمائی اور رزق حلال ہونا چاہیے، چاہے وہ کھانے پینے کی شکل میں ہو یا پھر لباس وغیرہ کی صورت میں یا دیگر ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے، کہ یہ مال حلال سے اور مباح چیزوں سے ان اسباب کو فراہم کرے۔ اور جب یہ زیارت پہ نکل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ تنہا ہو اور ہو سکتا ہے کہ قافلے کے ساتھ ہو، تو وہاں پر قافلے کے ساتھ جو ایک ہم سفر کے آداب اور اس کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کا بھی پاس اور لحاظ رکھے، کہ جیسے ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور اگر سفر میں کوئی سخت مزاجی کرتا ہے یا مثلاً وہ اخلاق جو ایک مسافر کا ہونا چاہیے، ہم سفر کا ہونا چاہیے، اس کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو یہ بھی لڑنے اور جھگڑنے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ نہایت ہی نرمی سے اس کے ساتھ برتاؤ کرے، جیسا کہ اس سلسلے میں بہت سے واقعات ملتے ہیں، اور کافی جو مسافرین یا زائرین کے جو حقوق ہیں ان کا پاس و لحاظ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو بہت بڑے بڑے درجات تک بھی وہ پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ مشہور و معروف ہے کہ ایک عالم دین کشتی میں اس وقت سفر کر رہے تھے اور ایک زائر تھا جو سویا ہوا تھا، اور یہ بھی چونکہ جگہ تنگ ہوتی ہے لہذا یہ بھی وہیں بغل ہی میں لیٹے ہوئے تھے۔ اب یہ سب تھکے ہوئے، تو وہ زائر جو سو رہا تھا اس کا پیر ان عالم دین کے سینے پہ چلا جاتا ہے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا پیر ہمارے سینے پہ ہے تو انہوں ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ پیر ہٹا دیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اسے ہٹاتے ہیں تو یہ جاگ جائے گا، اس کے نیند میں خلل واقع ہو جائے گا، لہذا انہوں نے اس کے پیر کو اپنے سینے پہ رکھنے دیا اور وہ گوارا کیا، اتنی دیر تک برداشت کیا۔ تو پھر جو ہے وہ عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس کو آ کر یعنی اس کے اس عمل کی
تعریف کرتے ہیں اور اس کو ایک عظیم اجر سے نوازتے ہیں جی. تو یہ سب اس سفر کے دوران پیش آنے والے مسائل میں سے. اب اس کے بعد جب انسان اس منزل پہ پہنچ گیا جس معصوم کی زیارت کے لیے گیا ہے, تو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹ وہ سیدھے حرم اور زری کے پاس پہنچ جائے, بلکہ اس سے پہلے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں. من جملہ یہ کہ غسل کرے جی, اور صاف ستھرا اور پاکیزہ ترین جو ہے وہ لباس پہنے اور خوشبو لگائے, جیسا کہ زیارت اربعین میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا بھی یہ عمل روایتوں میں نقل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے اور تکبیر کہتے ہوئے روضے کی جانب آگے بڑھے, اور جب روضے تک پہنچ جائے تو پھر اس میں ایک ادب یہ ہے کہ اذن دخول, یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جب جیسے پہنچ گیا اس کے بعد زری تک پہنچا, نہیں, ابھی اذن دخول کا مرحلہ ہوتا ہے, جیسا کہ ہر امام کے زری سے قریب اذن دخول دروازے پہ لکھا ہوتا ہے کہ مومنین اس کو پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد اب یہ سوال جو ہے, مثلا کوئی شخص ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے, اور مثلا کسی خاص زبان عربی نہیں جانتا ہے یا اردو بھی نہیں جانتا, تو کیا اپنی زبان, اپنی مادری زبان میں وہ اس جملے کو ادا کر سکتا ہے, اور وہ جملے کیا ہوں گے؟ جی جی, وہ اب دیکھیے اس میں یہ ہے کہ آداب سفر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان سفر پہ نکلے تو وہ چیزیں جو وہاں پر ضروری ہیں ان کو پہلے ہی سے سیکھ لے, یا ان کی اطلاع اور ان کی معلومات حاصل کر لے. اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ ایسا ہے جو اس کی رہنمائی کر سکے, جیسے قافلے وغیرہ میں ہوتا ہے, یہ لوگ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے قافلے والوں کی کہ ان کو زیارت کے آداب سے آگاہ کریں اور بتائیں. اور اگر کوئی بالکل اکیلا ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ اس نے کچھ پہلے سے سیکھ رکھا ہے, جان رکھا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں جانا چاہیے, تو وہ اپنی زبان میں جیسے ایک اجازت کا طریقہ ہوتا ہے ویسے اجازت مانگے گا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ جو زیارت کے فقرے ہوتے ہیں وہ جیسے بھی جتنا مختصر سے مختصر بھی پڑھ سکتا ہے, اور اس کے بعد جو تفصیل سے زیارتیں نقل کی گئی ہیں, روایتوں میں آئی ہیں, ان کو بھی انسان پڑھ سکتا ہے, اور بلکہ پڑھنا ہی چاہیے اسے. جزاک اللہ. اب ایک لفظ بڑا مشہور ہوتا ہے اربعین حسینی میں, موکب. یہ موکب جو ہے اس کا کیا مطلب ہے اور کیا مقصد ہے, اور اگر ہم اس کی خدمت اور مہمان نوازی کو عظیم روایت نظر آتی ہے, اس کا سبق کیا ملتا ہے کہ جو اربعین کے طور پر جو لوگ اپنے موکب لگاتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اس سے ایک تو کیا پیغام جاتا ہے, اور دوسرے اس کا کیا مقصد اور ہدف ہے؟ موکب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک زائر جو راستے میں ہے اور وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کے سامان نہیں لے کر آیا ہے یا آرام کے سامان نہیں لے کر آیا ہے, تو موکب ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے, اور اس کے ٹھہرنے اور سونے اور آرام کرنے کا بھی انتظام ہوتا ہے. صرف یہی نہیں کہ کھانے پینے اور سونے اور ٹھہرنے کا انتظام ہو, بلکہ سب دیکھتے ہیں کہ, اور یہ وہاں پہ جانے والے بھی اس بات کو دیکھتے ہیں, اور جو لوگ نہیں گئے ہیں وہ بھی ویڈیو وغیرہ کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ زائرین کی خدمت کرتے ہیں, ان کے ہاتھ پیر دبانا, ان کے سر دبانا, ان کے جو ہے وہ کپڑے یہاں تک دھونا, یہاں تک کہ جو ہے جوتے اور چپلوں پہ جو ہے وہ پالش وغیرہ کرنا, یہ سب بھی ہوتا ہے. تقریباً یہ انہی کاموں کے مجموعے کو جو ہے وہ موکب کہا جاتا ہے. اور اس کا ایک جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی راہ میں آنے والے زائر کی ہر طرح کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں, اور ہم یہ تیار ہیں ہر طرح کی خدمت کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے موکب, اور یہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ امام حسین السلام کے زائر جو امام حسین السلام کی زیارت کے لیے آیا ہوا ہے اس کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے, اس کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے, اور اس کی جس طرح سے بھی خدمت کر سکتے ہو خدمت کرنا چاہیے. تو یہ ہمیں صرف وقتی طور پہ نہیں بتاتا ہے, بلکہ اگر ہم اس سے درس حاصل کرنا چاہیں کہ اگر ہم ایک امام حسین السلام کے زائر کی خدمت کر رہے ہیں تو ایک امام حسین السلام کے عزادار, امام حسین السلام کے محب کی بھی یہ خدمت کا ہمارے اندر جذبہ
رہنا چاہیے جو سال کے مختلف ایام میں اس طرح سے برقرار رہے کہ اگر کوئی پریشان حال ہے تو ہم اس کی پریشانی کو دور کریں، کوئی جو ہے وہ مصیبتوں میں گرفتار ہے تو اس کی مصیبتوں کو برطرف کرنے کی کوشش کریں، کوئی بھوکا ہے تو اسے کھلانے کی، کوئی پیاسا ہے تو اسے پلانے کی. اس طرح کے اگر ہم کوششیں کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس موقف سے درس اور سبق ملتا ہے، اور یہ بہت بڑا پیغام ہے جو اس موقف سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ آغا، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم ٹی وی، اور اس میں خاص پروگرام اربعین حسینی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوتے ہیں اور کچھ اور سوالوں کے ساتھ.